اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ صرف تیرے سے میں مدد مانگتا ہوں، اور ہم پہلے جب بھی میں آپ کے سامنے تقریر کرنی شروع کرتا تھا تو وہ کیا آواز آتی تھی؟ ڈیزل۔ اور یہ اب ایک نئی آواز آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اور مجھے آہستہ آہستہ پتا چلا کہ میلو کا مطلب بھالو ہے۔ اچھا اب مردان، آپ کو پتا ہے کیا مردان، یہ پہلی دفعہ میں مردان سے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ آپ نے آج سب مجھے بتانا ہے کہ آپ اپنے کپتان کو ہارنے نہیں دیں گے۔ اچھا میں نے سنا ہے کہ مولانا قاسم جو میرے مخالف ہیں، میں نے سنا ہے وہ ایک اچھا انسان ہے، میں نے اس کے اوپر اچھی باتیں سنی ہیں کہ دینی آدمی ہے۔ تو مولانا قاسم، میں تو ہر دینی آدمی، ہر اچھے انسان کی میں عزت کرتا ہوں، لیکن مولانا قاسم، میں آپ سے ایک وہ انسان جو سمجھتا ہے کہ میرا ملک صرف ایک طرح اٹھ سکتا ہے، جدھر ان چوروں نے ہمارے ملک کو پہنچا دیا ہے، وہ صرف ایک طرح اٹھ سکتا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، اس کی سیرت پہ، اس کی سنت پہ چلیں۔ یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ نہیں چلیں گے، ہم جس دلدل میں ہمارے ملک کو پھنسا دیا ہے ان چوروں نے اور امریکہ کے غلاموں نے، جن قرضوں میں جس طرح انہوں نے ہماری قوم مقروض کر دی، ہم اس سے صرف ایک طرح نکل سکتے ہیں کہ ہم واپس ان اصولوں کی طرف جائیں جن اصولوں پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کو کھڑا کیا تھا۔ تو میں مولانا قاسم، سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا قرآن میں حکم ہے سارے انسانوں کو کہ تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، تم نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور تم نے بدی کا، برائی کا، باطل کا مقابلہ کرنا ہے۔ میرے اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں قرآن میں کہا کہ جب اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہو تو آپ نیوٹرل ہو جائیں، کہیں آپ کو اجازت نہیں دی۔ تو مولانا قاسم، میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ گھر میں اپنے بچوں سے جا کے پوچھیں کہ کیا نواز شریف اور آصف زرداری ایماندار ہیں؟ اپنے بچوں سے پوچھیں، اپنے گھر والوں سے پوچھیں کہ کیا تم گواہی دے سکتے ہو کہ یہ جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، یہ دو خاندان، پوچھیں ان سے، اپنے بچوں سے پوچھیں
دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا یہ دو خاندان ایماندار ہیں؟ بتاؤ مردان، بتاؤ۔ 30 سال سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ 26 سال پہلے میں سیاست میں صرف ایک وجہ سے آیا تھا۔ 26 سال پہلے میں ان کی چوری اور کرپشن جو ملک کو کنگال کر کے مقروض کر رہے تھے، یہاں کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جا رہے تھے، اس لیے میں سیاست میں آیا تھا۔ اور اس لیے آیا تھا کہ جب آپ ایک انصاف کا نظام قائم کرتے ہیں، جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں، جب ایک ملک میں انصاف آتا ہے، تب وہ ملک خوشحال ہوتا ہے۔ کوئی ملک، ایک ملک مجھے بتائیں، میں ساری دنیا پہ رہا ہوں، ایک ملک مجھے بتائیں جدھر ان کی لیڈرشپ کرپٹ ہو اور وہ ملک میں خوشحالی ہو۔ ایک ملک بتائیں۔ ساری دنیا میں دیکھی ہے، غربت کی سب سے بڑی وجہ جب اس کے ملک کے حکمران ملک کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے جاتے ہیں۔ تو مولانا قاسم، آج میں ان سب کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں جن کے لیے جس کولیشن میں آپ کھڑے ہیں، اگر آپ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف اور اس کا خاندان اور زرداری اس کا خاندان اگر یہ ایماندار ہیں، تو میں آج آپ سب کو کہتا ہوں کہ اس کو ووٹ دے دو۔ لیکن مولانا قاسم صاحب، ان کے اوپر تو چوری پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کے اوپر تو بی بی سی نے 2 فلمیں بنائی ہوئی ہیں ان دونوں کی چوری پہ، ان کے اوپر کتابیں ہیں ان کی چوری کی۔ مولانا قاسم، مجھے جواب دو، میرے اوپر ہر روز نئی ایف آئی آر کٹتی ہے، ہر روز میں عدالت میں جاتا ہوں، ہر روز میں ضمانت لیتا ہوں۔ مولانا قاسم مجھے بتائیں، میں کیوں لندن نہیں بھاگ جاتا؟